غلط خبر دی ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں آپ کی بات سن کر. پیٹرول 123 روپے ہو چکا ہے. مزمل صاحب یعنی ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے ابھی بھی, یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے گھبرا لینا چاہیے. نہیں, میں آپ کو ڈیٹا سے میں پروف ڈیٹا سے کرتا ہوں, میں ہوائی فائر نہیں مارتا. دیکھیں مئی کے مہینے میں آپ کی مہنگائی تھی 11%, پھر وہ کم ہو کے ہوئی 9.5%, اور جو اگست کے مہینے کا جو آپ کا ڈیٹا آیا ہے وہ آیا ہے 8.5%. مجھے ایک بات بتائیں نا, مہنگائی میں ہم غریب ملک ہیں, ہماری باسکٹ میں کھانے پینے کی چیزیں, ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگوں نے سردیوں میں کتنا چیخا تھا کہ مرغی 500 روپے کلو ہو گئی, انڈے 600 روپے کلو, 600 روپے درجن ہو گئے, بلاول یاد آ گئے مجھے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے ٹماٹر 400 روپے کلو ہو گئے, پیاز ایسے ہو گئے. آج کل یہ ان چیزوں کی آوازیں آتی ہیں آپ کو کہ چکن کا کیا ریٹ ہے اس وقت جو ہے انڈا جو ہے کتنا نیچے ہے, اس وقت سبزیاں جو ہم کھاتے ہیں, جو عام آدمی تو سبزی ہی کھاتا ہے نا سر, انڈا 190 روپے درجن ہے, ریسنٹ لے کر آئی ہوں. عام آدمی اگر جھینگا مچھلی کھائے تو وہ بھی سستی ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات آ جائیں, عادل بھائی نے جو کی ابھی وہ 5 روپے پیٹرول پہ, آپ سارے اتنے ناراض ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ عمران خان کو تھینک یو کا میسج کریں. اچھا, اس کی وجہ بتا, ہاں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ آج کیا تاریخ ہے, 16 سپتمبر 2021. 16 سپتمبر 2020 پہ ریوائنڈ پہ جائیں, ریوائنڈ کریں اپنے آپ. اس دن انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ $42 پر بیرل تھی. آج 16 سپتمبر کو ہماری پیٹرول کی قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں $75. 80% کا اضافہ ہوا. کتنا؟ 80% کا. اور پچھلے سال جب $42 کا وہ تھا, پیٹرول تھا, تو حکومت پاکستان میں 103 روپے کا جو ہے 103 روپے 97 پیسے پر لیٹر پیٹرول دے رہی تھی. کل جو ہماری قیمت بڑھ کے ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 123 روپے 30 پیسے. یہ کل ملا کے 18.5% کا ایک سال میں اضافہ ہے. اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے وہ 80% کا ہوا ہے. تو آپ کو عمران خان کا تھینک یو کرنا چاہیے کہ اگر وہ 80% پورا بڑھا دیتے تو آپ 190 کا پیٹرول لیتے. اچھا, اگر 190 کا بھی لیتے نا تو آپ بہت سستا لیتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو ابھی نکلی نہیں ہے, اس میں بہت سارا کام کیا میں نے. 245 روپے لیٹر انڈیا میں ہے پیٹرول, بنگلہ دیش میں 175 روپے لیٹر پیٹرول ہے. دنیا کے جو تیل پیدا کرنے والے ممالک اور دنیا کے سب سے جو امیر ممالک, سعودی عربیہ 104 روپے لیٹر پیٹرول ہے, اور دبئی UAE 111 روپے لیٹر پیٹرول ہے. ہم بات ہی نہیں کرتے نا یورپ کی, تو امیر لوگ ہیں وہ پیسے دے سکتے ہیں. اب یہ پیٹرول پیدا کرنے والے ملکوں نے بھی ٹیکسز لگا دیے ہیں. اور آپ کا وزیر اعظم, آپ کو ابھی میں ایک اور بات بتا دوں, پچھلے سال جب 103 روپے کا پیٹرول تھا نا, 28 روپے پیٹرولیم لیوی لیتا تھا. کل جو آپ کی پیٹرول کی قیمت آئی ہے 5 روپے 62 پیسے جو ہے نا پیٹرول میں جو ہے نا پیٹرولیم لیوی لے رہی ہے. اس کے علاوہ 17% سیلز ٹیکس فائنانس بل نے اس حکومت کو جو ہے اجازت دی ہوئی ہے, وہ جو ہے 10.5% کے حساب سے لے رہی ہے. تو یہ حکومت اور آپ کا وزیر اعظم عوام کو عالمی مہنگائی سے اس طرح بچا رہا ہے جس طرح ایک تیز طوفانی بارش میں مرغی اپنے پروں کے نیچے چوزوں کو لے لیتی ہے کہ وہ بچ جائے اور وہ خود بھیگتی ہے, اور وہ سارا پریشر آپ لوگ خرید بھی پھر بڑھانا ہوگی. مزمل صاحب یہ بتائیں کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, اچھا اس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری فوڈ باسکٹ سے بھی تعلق رکھتی ہیں. کچھ چیزیں بڑی ظاہر ضروری ہیں, ان کو امپورٹ کرنا لازمی ہے, لیکن ابھی ایسا تاثر یہ مل رہا ہے کہ ہم بہت ساری غیر ضروری چیزیں بھی, لگژری آئٹمز بھی امپورٹ کر رہے ہیں, پھر وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے جو ہے نا پابندیوں کے خلاف. میں کہتا ہوں کہ آپ آزادانہ تجارت کریں, لیکن ہر چیز کے نا ریٹ مقرر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ گاڑیاں ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں پاکستان میں, مطلب مہنگی اچھی گاڑیاں نہیں, یعنی کہ وہی گاڑی جو باہر ہمیں مثال کے طور پہ اگر 10 لاکھ کی ملتی ہے تو وہ یہاں 25 لاکھ روپے کی ہے. جو یہ لینڈ کروزر جو آپ کے اسلام آباد میں بھری ہیں, یہ جو ہے برانڈ نیو لینے جائیں نا, برانڈ نیو, تو یہ جو ہے پاکستانی 1 کروڑ کچھ کی مل جاتی ہے, 1 کروڑ 10-20 لاکھ کی. پاکستان میں اگر وہ برانڈ نیو آتی ہے نا وہ 6 کروڑ روپے کی ہے. تو اب وہ جو لگژری چیز منگا رہا ہے اس میں آپ کو 5 کروڑ روپے ٹیکس دے رہے ہیں, تو اب آپ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ ٹھیک ہے نا, وہ حکومت نے اس کو جرمانہ لگایا ہوا, اور عام آدمی اسی طریقے سے
جو چیز استعمال کرتا ہے حکومت اس میں ٹیکس 0 کے قریب لیتی ہے. میں روپے پہ بات کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ مجھے تھوڑا سا موقع دے دو. دیکھیں جی روپے میں جو ہے نا میں آپ کو پھر تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا. سب سے پہلے تو ماضی میں لے کے جاؤں گا 26 جون 2019. اس دن ہمارا روپے کا ڈالر کی مناسب سے ریٹ تھا 166 روپے. پھر وہ کم ہو کر 155 روپے آیا. پچھلے سال اپریل کے مہینے میں جب پینڈیمک آیا 155 سے بڑھ کے 168 روپے ہوا. 168 روپے ہوا. پھر پینڈیمک سے جیسے جیسے ہم نے قابو پایا وہ کم ہو کر اس سال مئی کے مہینے میں وہ 153 روپے ہوا. اب 153 سے یہ 169.70 کا کل ہائی لگا. آج 168 جیسے آپ نے کہا تھوڑا سا رکا استحکام آیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے. ابھی ہم سارے کرونا مجھے تو ہوا تھا آپ لوگ کا نہیں پتا مجھے, لیکن کرونا ایک وائرس جو ہے جب وائرس آتا ہے تو آپ کی جسم کی اینٹی باڈیز اسے فائٹ کرتی ہیں اور کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بخار وغیرہ ضرور ہوتا ہے لیکن آپ بچ جاتے ہیں. یہ جو فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے یہ اینٹی باڈیز ہیں. یہ جو حالات چینج ہو رہے ہیں دنیا میں یعنی کہ ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو گئی. آپ نے خود بھی ابھی بتا دیا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ہر چیز کی کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے 4 مہینے میں ڈبل ہوئی. تو یہ اینٹی باڈیز ہیں جو اسٹیٹ بینک نے ایک میکینزم سامنے لے کر آئی ہے جو فائٹ کر رہی ہے. اس میں اسپیکولیشن وغیرہ ضرور ہوگی لیکن سر پیٹرول کی قیمت جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے اس لیے یہاں پر بھی اس کا اثر نظر آ رہا ہے. تو ڈالر کی قدر کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے یا ہماری انٹر مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں آپ کا تجارت کا توازن اس کی وجہ سے بگڑ گیا. جب توازن بگڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے وائٹ سیلز اور ریڈ سیلز کا توازن بگڑے گا تو آپ بیمار ہو جائیں گی. اب اس کا علاج کرنا ضروری ہے. تو یہ اینٹی باڈیز جو ہیں جو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ علاج ہے کہ یہ درآمد کو آہستہ آہستہ کم کرے گا, پریشر کو کم کرے گا. اور جیسے ہی ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کا تیزی کا ٹائم گزار لیں گے ہمارے روپے کی قدر میں مضبوطی آ جائے گی. اور اگر ہم نے اسحاق ڈار صاحب والی غلطی 2018 والی کی تو ہمارے خزانے اڑ جائیں گے. ابھی جیسے عدیل نے بات بولی کہ آئی ایم ایف پریشر دے رہا ہے بجلی کی قیمت بڑھاؤ یہ کرو وہ کرو. ابھی تو افغانستان بھی ہمارے گلے پڑ گیا. خدا کے واسطے ہماری خود مختاری کو ہمارے پاس رہنے دیں. اپنی خواہشات کے لیے کہ جی میرے کو جو ہے $1 5 روپے سستا مل جائے اس کے لیے کیوں ہمیں جو ہے واپس جو ہے اس طرح کے ممالک کے پیروں پہ پڑوانا چاہ رہے ہیں. اور یہ اسٹیٹ بینک کی اس کارکردگی کی وجہ سے ہمارے تاریخی ریزروز ہے $27 ارب اور تاریخی ہماری جو ہے برآمدات ہو رہی ہیں. اور یہ اگر جس ملک کے تاریخی ریزروز ہوں تو وہ کیسے انڈر پریشر ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ایک اسٹریٹجی ہے. اور اسٹریٹجی ہے آپ کیوں ڈاکٹر کو, اسٹیٹ بینک گورنر ایک ڈاکٹر ہے, آپ بیمار ہوتے ہیں کبھی ڈاکٹر کو جا کے بولتے ہیں کہ مجھے یہ دوائی نہ دیں, آپ کہتے ہیں بھائی مجھے بس صحیح کرتے ہیں. انٹر بینک میں یہ روپیہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جو آئی ایم ایف کی شرط کی آپ بات کر رہے ہیں یہ جو تیسری قسط کیوں نہیں پھر دے رہے, کیا اس کی یہی وجہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ گلے پڑ سکتا ہے ہمارے بجلی کی قیمت میں اضافے کا کہہ رہے ہیں؟ کیا مزمل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کیا چاہ رہا ہے کہ ڈالر جو ہے یہ اس کی اصل جو پرائس بنتی ہے تو روپے کے مقابلے میں جو قدر بنتی ہے آپ کے خیال میں یہ کتنی ہے اس کی جو نیچرل اس کی پرائس جو ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے ایک امریکہ کا ادارہ ہے اور اس کے گہرے انفلوئنسڈ ہے. آئی ایم ایف نے جو ہماری پچھلے سال پروجیکشنز کی تھی ہمارے خسارے کی زیادہ کی تھی, گروتھ کی کم کی تھی, ٹیکس ٹارگٹ کا تخمینہ کم لگایا تھا, وہ ساری غلط ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی پرسکرپشن کوئی مطلب آتھینٹیکیٹڈ نہیں, ہم نے اس کو آؤٹ پرفارم کیا ہے. اب آئی ایم ایف اوپر سے آ رہا ہے بار بار, اوپر سے کیوں آ رہا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی چیخیں نکلیں بجلی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ مرغی جیسے پر نکال کے سخت بارش اور طوفان میں اپنے بچوں کو بچا رہی ہے. تو آئی ایم ایف کی پہلی ڈیمانڈ تھی 1 سال سے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ. آئی ایم ایف کی 1 سال سے ڈیمانڈ ہے کہ ٹیکسز کی شرح کو بڑھا دو, جائے آپ کی معیشت بڑھ میں. وہ آپ کا وزیر اعظم فیس کر رہا ہے اور اسی کو شام کو جو ہے اس کا تھینک یو کرنے کی بجائے چند لوگ ادھر ادھر کے صحافی بھی ہیں, برا نہ منائیے گا بھائی آپ کی پیٹی بھائی ہیں وہ میں بول رہا ہوں, اور چند سیاستدان جو ہے وہ اپنی دکان اور اپنے چورن کے لیے پورے ملک میں مایوسی پھیلاتے ہیں, حالانکہ مایوسی نہیں ہم آگے بڑھنے دیتے. مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے, فکس نہیں ہونا چاہیے, اور جو اسحاق ڈار صاحب نے غلطی کی وہ نہیں دہرانی چاہیے. لیکن شہباز رانا صاحب کی خبر تو یہ ہے کہ 1.2
अरब डॉलर या जो भी उन्होंने इंजेक्ट किए हैं, जो फिगर उन्होंने एक दी कि वो मार्केट में इंजेक्ट किए गए हैं, बेचे गए हैं, फ्लोट किए गए हैं, तो इसमें आप क्या देखते हैं? फिर ये तो फिर इसाक डार साहब वाली पॉलिसी पे हम जो है वो चल निकले हैं। और दूसरा ये है कि जो मारी ने कहा था वो बात दुरुस्त थी कि आप जो मुआवजा कर रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल की कीमत को भारत और दीगर मुल्कों के साथ, तो कुव्वत खरीद भी क्या आपने उसका मुआवजा किया कि कुव्वत खरीद वहाँ वालों की पाकिस्तान जितनी है या पाकिस्तान से कम या ज्यादा है? देखिए, भारत की ऑफिशियली हमसे कुव्वत खरीद $200-250 है ज्यादा, ठीक है। हमारी 1350-1400, उनकी 1600 है, लेकिन पेट्रोल की कीमत तो डबल है हमसे उनकी, 245 रुपए और 123 रुपए डबल हो गई कि नहीं हुई? दूसरा, मुझे एक बात बताएं, स्टेट बैंक का काम क्या चने और पापड़ बेचना है क्या? स्टेट बैंक का काम है रेगुलेट करना, और अगर मार्केट में कोई वो ऐसी अननेचुरल एक्टिविटी देखेगा तो उस पर वो अपने कानून को और पावर को यूज करेगा। कहाँ पे स्टेट बैंक में लिखा है कि वो डॉलर मार्केट से खरीद नहीं सकता और बेच नहीं सकता? वो उसका काम है और वो उसका काम कर रहे हैं। इसाक डार साहब जो हैं रुपए को एक जगह खड़ा रखते थे, ये स्टेट बैंक के गवर्नर ने 10% नीचे भी आने दिए। उसने देखा मईशत को कहाँ पे जाना चाहिए। दूसरी बात, शहबाज राना, देखें ये कोई सियासी बयान नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को लंदन में किसी ने कहा पाकिस्तान पहुंच जाए, आपको वजीर आजम बना रहे हो, बेचारे फंस गए आके। ये इकोनॉमिक्स है, ये हर चीज नंबर से प्रूव होती है। राना साहब ने अगर $1.2 अरब बोले हैं कि स्टेट बैंक ने फेंके हैं, तो उसके रिजर्व्स कैसे बढ़ गए $4 अरब से पिछले 2 महीने में? इकोनॉमिक्स के नंबर, और क्या सोर्स किया मुझे किसी ने बताया है, तो भाई हर हफ्ते रिजर्व्स के नंबर आते हैं, तारीखी रिजर्व्स हैं। और दूसरा, ये तो बताओ मेरे भाई, अगर आज बेचा है स्टेट बैंक ने, मार्केट से रिपोर्ट है नीचे लाने के लिए, ये होती है खबर, मैं दे रहा हूं कि बेचा है आपने। स्टेट बैंक ने पिछले 3 सालों में कितने डॉलर मार्केट से खरीदे हैं, जो $20 अरब उसके रिजर्व्स हो गए। आपको पता है 2018 में जब डार साहब की हुकूमत गई थी तो स्टेट बैंक को जो है $7.25 अरब रिजर्व मिले थे। आज वो 20 अरब $12 अरब ज्यादा इजाफी हो गए। आपने तो ये कौन सी डार साहब की पॉलिसी है भाई? नवल साहब, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि किसने कहा महंगाई हो गई है, ठीक है, ये यानी इस हफ्ते तक अगर देखें नहीं हुई होगी महंगाई जिस तरह तासुर दिया जा रहा है, लेकिन क्या अब होगी? क्योंकि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं फूड आइटम्स, ये तो हमारी जो फूड बास्केट है उसको अफेक्ट करेगी। फिर जो डीजल है ये बढ़ता है तो वो अफेक्ट करेगी आम आदमी को। आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, पेट्रोल की कीमत रबड़ बैंड की तरह है। आप लोग भी मतलब 18-20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, देख रहे हैं, आपने 80 रुपए का भी पेट्रोल लिया, इसी हुकूमत ने जो है 65 रुपए का दिए जब पिछले साल पेंडेमिक था, और आज जो 123 रुपए की दे रही है, ठीक है ना? तो पेट्रोल की कीमत रबड़ की तरह है, ये 80 रुपए से 125 से, तो ये बहुत पुरानी थ्योरी हो गई है कि जी उससे जो है ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है। असल चीज है पैदावारी सलाहियत। पाकिस्तान में जो कीमतें बढ़ी थी, गंदम की फसल कम आ गई थी, जो है टिड्डी दल का अटैक हो गया था, उस पे इस हुकूमत ने काबू पाना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने आपको कहा, बताया ना क्या महंगाई, चिकन नीचे क्यों आ गया, मैंने ये 4-8 चीजों का नाम लिया। हाँ, इस वक्त पाम ऑयल की कीमत बहुत बढ़ी हुई है। पाम ऑयल पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होता, पाकिस्तान से बाहर से आ रहा है। $600 का बाहर था 1 साल पहले, अब वो जो है $1300 का हो। तो बाहर से जब महंगा आएगा तो महंगा ही देना है ना वो हुकूमत मंगाती है ना कुछ। दालें जो हैं पिछले साल से महंगी हो गई हैं। तो बात ये कि बैलेंसिंग एक्ट है। और सबसे अच्छी चीज क्या है? कुव्वत खरीद। जब ये हुकूमत आई थी तो 1,80,000 रुपए फी का आमदनी थी। 30 जून 2021 को 2,46,000 रुपये है। हम कराची में रहते हैं, हमें तो ये पता है कि जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं लोग, हमें उनकी जो है ना 20-25% सिर्फ इस साल तनख्वाहें बढ़ानी पड़ गई, हमें मुलाजिम नहीं मिलता। और इसके अलावा अगर कोई हमें बाहर से काम कराने के लिए इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये वो मंगाना पड़ जाए तो वो हजारों रुपए में बातें करते हैं, घंटे 2 घंटे घर का काम करते हैं अगर कोई घर की चीज खराब हो। तो तब्दीली तो है, जिनको नहीं दिखती और जिन्होंने दिखाना ही हो रहा है तो उनका कोई इलाज नहीं है। मेरी नजर में वो ला इलाज है।